موجم کبیر ہے اور موجم اوسط، وہاں یہ طبرانی نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ موجم کبیر کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 262 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ سنت کے تحفظ کے لیے جو قانون ہے، کتنی احتیاط ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ بیتا فی النار، کہ جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹ بولا۔ سرکار کے بارے میں جھوٹ بولنا کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہوا نہ ہو اور کوئی کہے کہ سرکار نے یہ فرمایا، تو وہ سرکار کے بارے میں جھوٹ بول رہا۔ آپ نے کیا ہوا نہ ہو وہ کام، کوئی کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، آپ کے سامنے ہوا نہ ہو، کوئی کہے کہ سرکار کے تو سامنے اس طرح ہوا تھا اور سرکار نے روکا نہیں۔ یعنی اس طرح جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، حدیث گھڑتا ہے جان بوجھ کے اپنی طرف سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جرم چھوٹا نہیں، چونکہ یہ سنت کی قطعیت پر بہت بڑی ضرب ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا یہ درجہ ہے کہ اسے دین بنایا جائے، اس کے سامنے گردنیں جھکا دی جائیں، اس کو راج کرنے کا موقع دیا جائے، میرے فرمان کا تقاضا ہے۔ اور کوئی گڑھے خود اور وہ چاہے کہ اس کے سامنے دنیا جھک جائے تو یہ پھر جرم بھی بہت بڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي النَّارِ، اسے دوزخ میں گھر بنا لینا چاہیے، یعنی مطلب ہے کہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ اس میں جائے گا۔ اور پھر اگلا جملہ، یہ کوئی نام نہاد سیاسی ایسا کرے، کوئی دہریہ ایسا کرے، یا کوئی مسلمان غفلت سے یا ویسے فیشن کا شوقین ہو کہ اگلی بات کرے، سرکار فرماتے ہیں وَمَنْ رَدَّ حَدِيثًا بَلَغَهُ أَنِّي، جسے میری حدیث پہنچی، میری سنت پہنچی، جو واقعی میں نے فرمایا ہوا تھا، اسے میری حدیث پہنچی، یا اسے بتایا گیا کہ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ، یہ ہے سرکار کی ادا، اس کو یہ بات پہنچائی گئی اور وہ واقعی میری ادا ہے، واقعی میرا طریقہ ہے، واقعی میری سنت ہے۔ آگے سے وہ کیا کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ومن رد، وہ آگے سے رد کر دیتا، وہ کہتا ہے سرکار کی سنت ہو تو میں کیا کروں معاذ اللہ، یا سرکار کی سنت کے سامنے کسی طرح، کسی لفظ سے، کسی طریقے سے، کسی حرکت سے انکار کرتا ہے آگے اس کا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي النَّارِ، اسے بھی جہنم میں اپنا گھر بنا لینا چاہیے۔ وہ پہلا جو گھڑ کے بنا رہا ہے وہ بھی، اور یہ جس کے پاس پہنچی سچی حدیث ہے اور وہ آگے سے نخرے کر رہا ہے، وہ اس کو مان نہیں رہا، وہ بھی جہنم میں اپنا گھر بنا۔ اب یہ ساری جہتیں سامنے رکھو، مثلا پارلیمنٹ میں یا کسی کورٹ میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سنت میں ہے، یہ بات سنت میں ہے، آگے کوئی کہے کہ سنت میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو یہ لکھتا ہوں، میں تو یہ فیصلہ کروں گا، میں تو یہ کرنے والا ہوں، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے یہ کہہ کر جہنمی ہونے کا ثبوت دیا، فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي النَّارِ، اور ساتھ یہ فرمایا یہاں اس صورت میں جو پہلا پہلو تھا وہاں بات چھوڑ دی کہ جس نے گھڑ کے بنا لی وہ جہنم میں اپنا گھر بنائے، یہاں فرمایا جسے میری حدیث پہنچی اور اس نے اس کو رد کیا، بعد اس کے کہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ حدیث ہے، یہ بات ذہن میں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جرح و تعدیل میں محدثین کی بحث میں ثابت ہی نہیں ہوا کہ وہ حدیث ہے، تو اب اس پر کوئی یہ نہ حکم لگا دے کہ ان سب محدثین کی بھی یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہ جس کا حدیث ہونا ثابت ہے نفس الامر میں، وہ آگے اس نے رد کر دی،
تو سرکار فرماتے ہیں ایک تو وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے، اور دوسرا یہ ہے کہ من رد حدیثاً بالغہ انی، جسے میری طرف سے حدیث پہنچی اور اس نے رد کر دی، فانا مخاصمہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے میں جھگڑا کروں گا۔ تو سرکار جس کے خلاف کھڑے ہو جائیں میدان معاشر میں، اس کا پھر بچنا اور اس کا سہارا کون بنے گا؟ فانا مخاصمہ یوم القیامہ، میں اس کے خلاف میں جھگڑا کروں گا۔ اب عقائد میں، اعمال میں، اب یہی دیکھو نا کہ یہ جو عقیدہ معصومیت کے اندر ہم احادیث پیش کر رہے ہیں، ابھی وکی شریف عظمت قرآن کانفرنس میں کل بنی آدم خطاؤن، یا اس طرح کی کتنے، ہمیں 1.5-2 سال ہو گئے ہیں حدیث پیش کرتے ہوئے، تو مقابلے میں ایک فرضی عشق اپنی طرف سے گھڑ کے بنایا جا رہا، اور حدیث کو چلو حدیث ہے تو حدیث ہے، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو کتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حدیث جس پر پیش کی گئی اور اس نے آگے سے اسے رد کر دیا، تو قیامت کے دن میں اس سے پوچھوں گا کہ تو نے کس کی حدیث کو رد کیا تھا، کس کے فرمان کو رد کیا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنِّي حَدِيثٌ، جب تمہارے پاس میری حدیث پہنچے، چونکہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس حدیث سے واقف ہو کہ واقعی یہ حدیث ہے، وَلَمْ تَعْرِفُوهُ، حال یہ ہے کہ جو حدیث تمہارے پاس پہنچی تم نے سنی ہو نہیں ہے، تم اس سے واقف نہیں ہو، تمہیں اس کی پہچان نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ حدیث ہے، تو سرکار فرماتے ہیں فَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَمُ، وہاں بھی آگے بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کہہ دو اللہ عالم۔ اگر وہ تمہارے سورسز سے تمہیں وہ اس کا حدیث ہونا معلوم نہیں ہے تو اللہ عالم کہہ دو، اور جب پکی حدیث پہنچی ہے اور پھر تم اس کو چھوڑتے ہو، انکار کرتے ہو، تو ایک فرمایا جہنم میں اپنا گھر بناؤ، اور میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تم نے کس طرح اس فرمان کا انکار کیا ہے۔